میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے اور میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. اور اس وقت ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے اور اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کیا گیا. اس وقت دنیا کے اندر جو باطل قوتوں کا جو کنٹرول ہے اس کے اندر ان کا ایک ون آف دی مین ٹول جو ہے وہ میڈیا ہے. اور بڑے بڑے جو پلیٹ فارم ہیں اس وقت وہ کن کے ہیں اور وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھا رہے ہیں، اور جو وہ ہمارے بچوں کے، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں وہ بٹھا رہے ہیں. اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو گزارش کروں کہ پچھلے دنوں ایک فلم تھی جو ریلیز ہوئی، اب اس فلم کا نام میں لے سکتا ہوں، دی گاڈ لائف. تو یہ سعودی عرب کے جو سسٹم ہے، جو وہاں پہ ہوتا ہے نا، کفیل سسٹم ہے، اور پھر کس طریقے سے وہاں لوگ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. اب اس کے اندر کیا حقیقت ہے، کیا ہے، بہت چرچا اس کا ہوا، بہت شور شرابہ ہوا. تو اچھا میں اگر یہ کہوں کہ بھائی میں نے نہیں دیکھی، میں دیکھتا ہوں، بالکل میں نے دیکھی وہ فلم، اور مجھے دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس کے اندر تو جو چیزیں دکھائی، اچھا وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرو اسٹوری ہے. جب وہ ٹرو اسٹوری ہے تو بھائی پوری اسٹوری دکھاؤ نا، پوری اسٹوری کیوں نہیں دکھائی؟ اور اس کے اندر پھر جب بعد میں چیزیں کھل کے سامنے آئی کہ بہت ساری چیزوں کو خلط ملط کر دیا گیا، اور ایسے دکھایا گیا کہ جیسے جو عربی لوگ ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں اور اس طرح سلوک کرتے ہیں. اور یہ تو میں پوری سٹوری تو نہیں سناؤں گا، میں صرف ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وہ فلم تو بنا دی گئی، اس کا مقصد کیا تھا، کس طریقے سے ایک قوم کو، اور وہ قوم ریپرزینٹ کرتی ہے اسلام کو، اور اسلام وہاں پہ آیا. جب بات دیکھیں نا پاکستانی کی ہوگی، پاکستانیوں پہ ہوگی، تو پاکستانی تو ایک قوم ہے نا بھائی، مسلمان ہے، اور ہم میں کوئی اسلام ہم میں تو نہیں آیا تھا، کوئی ہمیں لے کر تو جو ہے وہ پاکستانیوں کو برا بلا کہے گا. لیکن جب بات ہوگی عربوں کی، جب بات ہوگی حجاز مقدس کی، سعودی عرب کی، تو وہاں تھوڑا سا سینسیٹیو معاملہ ہے، کیونکہ وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور اس زبان کے اندر ہوئی ہے، اس قوم کے اندر ہوئی ہے. تو ان کو تو بہت زیادہ معاملے کو سمجھنا ہوگا نا، اپنے آپ کو کسی طرح سے. اب جب ایک مووی کے ذریعے سے آپ کے امیج کو خراب دکھایا جا رہا ہے، ڈیمیج کیا جا رہا ہے، کتنے بچوں نے، لوگوں نے بیٹھ کے دیکھا. ہر کوئی میری طرح تھوڑی ہے کہ جو ہر پہلو پہ سوچے گا اور پھر تحقیق کرے گا، ریسرچ کرے گا کہ یار یہ بات ٹھیک بھی ہے نہیں ٹھیک، اس کو کہا جا رہا ہے ٹرو اسٹوری. تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ پھر اس پہ لے دے تو وہی بہت زیادہ میڈیا پہ آپ نے اس ایکٹر کے اوپر پابندی بھی لگا دی بھی، لیکن آپ نے اس کا کانٹر جو اٹیک ہوتا ہے وہ کیا کیا؟ آپ نے تو وہ کیا نہیں. آپ نے تو کوئی پلیٹ فارم بنایا ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ امیج بلڈنگ ہے نا، کہ آپ نے اپنا امیج، وہ آپ کا امیج ڈیمیج کرنے کے چکر میں ہے، اور پوری ان کی محنت یہ ہے کہ آپ کے امیج کو خراب کر دیا جائے اور لوگوں کو آپ سے متنفر کیا جائے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی تو کام کرنا ہے نا. تو اس پلیٹ فارم کو ہم نے بھی یوز کرنا ہے. بالکل آپ اچھے ڈرامے بنائیں، کس نے منع کیا ہے؟ آپ بالکل بنائیں. اور جو پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، لوگ دیکھیں گے. ارطغرل نے یہ ثابت کیا کہ وہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا کی سیریز تھی، اور کتنی بڑی سیریز تھی، لوگوں نے دیکھا اس کو. تو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے جو ہے وہ ایجنڈے کو تھوڑا سا تبدیل کریں نا. آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ تو اس پہ ہے، تو اس پہ لوگ پھر کام کریں. بالکل کرنا چاہیے بھائی. کیوں، کس نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ بڑے بڑے فٹ بال کے اسٹیڈیم خرید رہے ہیں، آپ جو ہے ٹیمیں خرید رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کھلاڑی خرید رہے ہیں، آپ بڑے بڑے کنسرٹ کراتے ہیں، آپ بڑے بڑے باکسنگ کے میچ کرا رہے ہیں، اور اس کے اندر بلینز اور بلین ڈالر خرچ کر رہے ہیں. تو آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ فلم بنائیں؟ آپ بنائیں نا اپنا امیج بہتر کرنے کی. اچھی جو اسلام کے اندر جو ہیروز ہیں، جن کا ایک کردار ہے، جو چھپے ہوئے، جن کو لوگ جانتے تک نہیں ہیں، آپ ان کو لائیں نا، ان کے اوپر بنائیں. آپ بھی ٹرو اسٹوریز بنائیں نا. آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن آپ نے تو یہ کام نہیں کرنا. آپ نے تو کنسرٹ کروانے ہیں، آپ نے تو دوسرے کام کروانے. تو لہذا پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارا جو بندہ ہے، ابھی میں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ آج کل ایک ایکٹر صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پہ، وہ گھوم رہے تھے، تو میری ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا یار یہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اتنی دوستی ہے، آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں. تو وہ کہنے لگے یار میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھنا یہی چاہتے ہیں، لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ خاندان کے اندر اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ چکر ہے، طلاقیں ہیں، شادی شدہ عورتوں کے چکر ہیں، یہ ہیں، فضائل ہیں. لوگ دیکھنا یہی چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. لوگوں کو آپ دکھانا یہی چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو جب
لوگوں کو پھر سوچنا ہے کہ بھئی ہم نے تو اب ہمارا تو آپ دیکھیں نا کوئی آپ مسلمانوں کا آپ بتا دیں کہ کوئی ایک پلیٹ فارم ہو کہ یا کوئی ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہو جو صرف اس کے اوپر کام کرتا ہو اور جس کو فنڈنگ کی جاتی ہو، جس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہو، تو یہ ساری چیزیں بھی ہم نے سوچنی ہے نا۔ اور اب آپ کہتے ہیں جی ہم حالت جنگ میں ہیں اور جی بڑے مسائل ہیں، تو بھئی حالت جنگ میں ہے تو اس زمانے کے ٹول کیا ہیں؟ اس زمانے کے جو ٹول ہیں ان سارے ٹولوں کو ہم نے یوز کرنا ہے، اور جب تک ہم یوز نہیں کریں گے تو پھر ہمارا امیج تو یہی رہے گا۔ ہمیں تو وہ یہ دنیا کو بتائیں گے کہ یہ جنگلی لوگ ہیں، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وحشی ہیں، ان کے ہاں تو عورتوں کی کوئی حقوق نہیں ہے، بچوں کو کوئی حقوق نہیں ہے، یہ تو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ تو یہ تو وہ ہمارا ان سے پھر ہمیں کیا گلہ کرنا جب ہم اپنے معاملات خود ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ كنز الكرام